السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ سامعین کرام اور اس پروگرام کو دیکھنے اور سننے اور استفادہ کرنے والے بزرگوں، طلباء و علماء، اسلامی ماؤں اور بہنوں، عزیز بچوں اور بچیوں، آج میں مختصر طور پر توحید کی برتری، اہمیت اور فضیلت بتلانا چاہتا ہوں۔ شاید ہم اور آپ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ توحید کا مطلب، معنی اور مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی، اکیلے اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرنا، اور عبادت کے لائق، ہر طرح کی عبادت کے لائق صرف اللہ تعالیٰ ہی کو جاننا، اور غیر اللہ کی عبادت کا انکار کرنا۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ جتنی چیزوں کی پرستش کی جاتی ہے اس دنیا کے اندر، ان ساری چیزوں کا انکار کرنا، اور عبادت کا مستحق اور حقدار صرف اللہ تعالیٰ ہی کو سمجھنا، جاننا۔ اور اس طرح کی تعلیم بہت ہی ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب سے بڑی اور سب سے عظیم اطاعت، اللہ تعالیٰ کی ساری اطاعتوں، بندگیوں، پرستشوں، عبادتوں میں سب سے بڑی اور عظیم ترین عبادت توحید ہے۔ بلکہ عبادتوں کے قبول ہونے کے لیے توحید آدھار، سدھانت اور بنیاد اور اساس ہے۔ بنا توحید کے، توحید الوہیت کے، کوئی بھی روزہ، نماز، پوجا پاٹ قبول نہیں ہوگا۔ یہی توحید ہی عبادتوں کے قبول ہونے کے لیے بنیاد ہے۔ بلکہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے سارے جن و انس کو، سارے جناتوں اور انسانوں کو صرف توحید ہی کے خاطر پیدا کیا ہے، صرف اللہ ہی کی عبادت کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور رب کائنات نے جتنے انبیاء اور رسول، نبیوں اور رسولوں کو نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا ہے، ان سب کے بھیجنے کا مرکزی مقصد، اصل مقصد توحید کو سمجھانا، توحید کی دعوت دینا، اور خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جنہیں اللہ تعالیٰ نے توحید کو اپنانے اور توحید پر کے مطابق جینے کی توفیق دی ہے۔ اہل توحید کے لیے، توحید والوں کے لیے، شرک و کفر کے بچنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے، چاہے ان کے گناہ کتنا ہی ادھک اور کتنا ہی زیادہ ہی کیوں نہ ہو۔ اگر آدمی
عقیدہ توحید پر وفات پایا اور وہ شرک اکبر کفر سے بچا رہا، چاہے جتنا بڑا گناہ کیا ہو انشاءاللہ العزیز وہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ یہ توحید کی فضیلت ہے۔ بلکہ سامعین کرام، میری ماں اور بہنوں، جنت میں داخل ہونے کے لیے اور جہنم سے نجات پانے ہی کے لیے سب سے بڑا سبب اور پہلا سبب اور عظیم ذریعہ توحید ہی ہے۔ توحید جنت میں داخلے کے شرطوں میں سے پہلی شرط ہے، اور توحید ہی انسانوں اور جناتوں کے پیدا کرنے کا مقصد توحید ہی ہے۔ سارے رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے بھیجا۔ یہ نقطہ اور یہ عقیدہ اور یہ علم ہمیں جاننا چاہیے۔ کیوں ضرورت پڑتی ہے بار بار توحید کی فضیلت و برکت و عظمت کو بیان کرنے کے لیے؟ کیونکہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں، آپ بھی دیکھتے ہیں کہ بہت سارے اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے مرد اور عورتیں، بلکہ یوں کہا جائے کہ کلمہ گو مسلمان، شرک کی خطرناکیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے انسانوں اور جناتوں کو پیدا فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے آسمانی کتابیں نازل فرمائی تھیں، اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے نبیوں اور رسولوں کو نبی اور رسول بنا کر کے مبعوث فرمایا تھا، وہ مقصد آج بہت سارے لوگ نہیں سمجھ پا رہے ہیں، اور نہ سمجھنے کی وجہ ایک تو جہالت، دوسری دجال اور مکار علماء سو کے کوششیں۔ ہم کب تک دھوکے میں رہیں گے؟ لہذا توحید کی فضیلت و برکت آپ جان لیجئے کہ توحید ہی کے خاطر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے کہ ہم جانیں، مانیں، اعتراف کریں، اقرار کریں اور عمل کریں کہ عبادت کے لائق صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ جتنوں کی عبادت ہو رہی ہے اس کا انکار کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ نبیوں کو بھی اسی لیے بھیجا، رسولوں کو بھی اسی لیے بھیجا، کتابیں بھی اسی لیے نازل کی، اور توحید ہی جنت میں داخلے کا پہلا سبب۔ بنا توحید کے، توحید باری تعالیٰ کے، توحید الوہیت کے، لا الہ الا اللہ صرف پڑھنا نے عقیدے اور عمل کے اعتبار سے، بغیر اس کے کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ اور شرک یہ سارے اعمال کو نگل جانے والا، نشت و بھرشت کر دینے والا اور جہنم میں داخلے کا پہلا سبب ہے۔ اگر ایک آدمی کا عقیدہ توحید صحیح سالم ہے، رب کائنات کے تقاضے اور حکم اور چاہت کے مطابق ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائیوں کے عین مطابق ہے، بشری تقاضے کے تحت اگر اس سے بڑے بڑے گناہ ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ سے معافی کو امید ہے یا جہنم سے نکالنے کو امید ہے، ہمیشہ ہمیشہ توحید والا جہنم کے اندر نہیں رہے گا، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ اگر کوئی رہے گا تو توحید والا رہے گا۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ مزاروں، درگاہوں، خانقاہوں پہ آس لگانے والے لوگوں، غیر اللہ کی عبادت کرنے والے لوگوں، آپ ذرا اپنے من سے پوچھئے، اپنے علماء کرام سے پوچھئے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کا مطلب کیا ہے؟ نہیں جانتے تو سن لیجئے، اللہ تعالیٰ کا یہ کلام ہے، قرآن مجید کے ایک عظیم ترین سورہ ذاریات کی آیت کریمہ ہے، اور اس کی تفسیر اگر دیکھنا ہے تو سورہ ذاریات آیت نمبر 56 پڑھ لیجئے، اللہ کے واسطے بغیر پڑھے، رات میں اگر سن رہے تو سوئیے گا نہیں، دن میں ہے تو کوئی کام نہ کیجئے، پڑھ لیجئے، اٹھا لیجئے احسن البیان کو، تفسیر ابن کثیر کو۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے سارے انسانوں کو، سارے جناتوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ اکیلے میری ہی پوجا کریں، میری ہی پرستش کریں،
میری ہی عبادت کریں، میرے علاوہ میری کسی بھی مخلوق کے پجاری نہ بنیں، یہ اللہ تعالیٰ فرماتا۔ اور اسی مقصد کے خاطر، توحید کے خاطر اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا۔ آپ کھولیے قرآن کریم سورہ نحل آیت نمبر 36 کیا کہتا اللہ تعالیٰ؟ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر سمودائے میں، پرتیک سمودائے میں، ہر امت کے اندر رسول، یقیناً نِسندہ ہم نے پرتیک سمودائے میں، یقیناً ہم نے ہر امت میں سندیشتا اور رسول بھیجا۔ کیا سندیش دے کر، کیا میسج دے کر، کیا پیغام دے کر، کیا حکم دے کر؟ ان اعبدوا اللہ، اکیلے اللہ کے پجاری بننا، اکیلے اللہ ہی کی اپاسنا کرو، اللہ ہی کی پوجا کرو، اللہ ہی کی بندگی کرو۔ تم بندے ہو اللہ کے، چنانچہ بندگی صرف اللہ کی، تم داس ہو پرتپالک اللہ کے، اتہ آپ لوگ کیول اللہ ہی کی، ماتر اللہ ہی کی پوجا کرو، کسی اپنے پرکار کسی انیہ رچنا کے پجاری نہ بنو، کسی مخلوق کی عبادت نہ کرو۔ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت سے بچو، طاغوت سے بچو۔ اور طاغوت کہا جاتا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ جس چیز کی بھی عبادت کی جائے اور وہ اس عبادت سے راضی ہو، وہ طاغوت ہے۔ یہ ہے توحید، یہ اللہ کا مقصد پیدا کرنے کا۔ آئیے لمبا نہیں کریں گے، سنیے صحیح مسلم کی ایک حدیث کے بیان کرنے والے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لقی اللہ لا یشرک بہ شیئا دخل الجنہ، جو اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرے کہ اس نے اللہ وحدہ لا شریک لہ کے ساتھ کسی کو شریک و ساجھیدار نہ کیا ہے، دخل الجنہ، وہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ گویا جنت میں داخلے کے لیے شرط کیا ہے کہ وہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہ شرک اصغر کیا ہو، چھوٹا شرک، نہ شرک اکبر کیا ہو، بڑا شرک۔ اور اگر انسان ہونے کے ناطے ہو گئی ایسی بڑی غلطی تو توبہ کر لیا۔ وَمَن لَقِيَهُ، اور جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے، ملاقات ہوگی اللہ تعالیٰ سے، یشرک بہ شیئا، اس اللہ تعالیٰ سے ملاقات کیا اس حالت میں کہ اس نے کچھ بھی ذرہ برابر بھی، مچھر کے پر کے برابر بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا ہے، دخل النار، اور جہنم کے اندر داخل ہوگا۔ چاہے نماز ہی کیوں نہ پڑھا ہو، چاہے روزے ہی کیوں نہ رکھا ہو، کتنے بڑے بڑے نیک اعمال ہی کیوں نہ کیا ہو، لیکن اگر اللہ مرنے اس کی وفات شرک پہ ہوئی ہے، شرک اکبر پر ہوئی ہے، تو وہ جہنم کے اندر داخل ہوگا۔ یہ توحید کی عظمت، برکت، فضیلت، پرمختہ اور وشیشتا ہے کہ توحید جنت میں داخلے کے اسباب میں سے سب سے پہلا سبب ہے، اور جہنم میں، نرک میں داخل ہونے کے اسباب میں سے سب سے پہلا سبب ہے۔ کیا آپ سورگواسی ہونا چاہتے ہیں تو توحید کو اپناؤ، توحید کے تقاضوں کو سمجھو، توحید الوہیت اور ربوبیت، الوہیت اور اسماء و صفات کو جانو۔ اور اگر آپ نرک واسی ہونا چاہتے ہو تو آزاد ہیں، جاؤ اللہ کو چھوڑ کر، یا اللہ کے ساتھ ایرو غیرو نہ تو غیروں کے آستانوں پر، دروں پر سر کو جھکاؤ۔ اللہ کا ہمارے اوپر حق کیا ہے؟ کہ ہماری یہ ذمہ داری نہیں ہے میرے بھائی اور بہنوں، کہ ہماری یہ اتردائیتو نہیں ہے، ہماری یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم جانیں، سمجھیں، پہچانیں کہ ہمارے اوپر اللہ کا ادھیکار کیا ہے، اللہ کا حق کیا ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارے اوپر سارے لوگوں کے ادھیکار کیا ہے؟ پاپا کے، ماما کے، بھیا کے، بہنوں کے کیا ادھیکار ہے؟ جانیں۔ ہمیں تو سب سے پہلے یہ جاننے کی آوشکتا ہے، اس بات کا گیان پراپت کرنے کی آوشکتا اور اس بات کا علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم
خود جانے کہ میرے اوپر اللہ وحدہ لا شریک لہ کا ادھکار اور حق کیا ہے، اور اپنے بچوں اور بچیوں کو بچپن سے سکھائیں دوسروں کے ادھکار اور حق کو جاننے سے پہلے۔ حضرت معاذ بن جبل کی ایک روایت کہتے ہیں کہ ایک دن کا واقعہ ہے، میں ایک گدھے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا۔ اللہ کے رسول نے میرے ذہن و دماغ میں بٹھانے کے لیے پوچھا، یا معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد؟ اے معاذ بن جبل، کیا تمہیں پتا ہے کہ بندوں کے اوپر اللہ کا حق کیا ہے؟ داسیوں پر اللہ کا ادھکار کیا ہے؟ کیا تمہیں اس بات کا گیان ہے، پتا ہے؟ حضرت معاذ کہتے ہیں میں نے جواب دی، اور دوسرا سوال اسی میں تھا، یا معاذ، اے معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد؟ کیا تم کو اس بات کا گیان ہے کہ اللہ تعالیٰ پر بندوں کا کیا ادھکار اور حق ہے؟ اللہ تعالیٰ پر بندوں کا کیا حق ہے؟ دونوں سوال، بندوں پر اللہ کا حق اور اللہ پر بندوں کا حق۔ کہتے ہیں حضرت معاذ یہ سوال جب میں نے سرتاج مدینہ سے سنا تو میں نے فوراً جواب دیا، اللہ و رسولہ اعلم، وحی اتر رہی تھی، اللہ اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ ایسے مواقع پر صحابہ کرام یہی جواب دیا کرتے تھے، کیونکہ وحی کے نازل ہونے کا زمانہ ہوتا تھا، معلوم نہیں کوئی نئی چیز اللہ کے رسول بتلانا چاہتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے سنا، میرے نبی کے امتیوں، خاص طور پر نبی کے کلمہ پڑھنے والے سارے دنیا کے اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے مردوں اور عورتوں، سنو، سونے کے حروف سے جلی انداز میں، ظاہر انداز میں، ہر چوراہے پر لکھ کے لٹکانے کے لائق۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا۔ اللہ کا بندوں پر یہ حق ہے، اللہ کا داسیوں پر یہ ادھکار ہے، ان یعبدوہ، کہ صرف اسی اللہ ہی کی عبادت کریں، ماتر کیول اسی اللہ ہی کی اپاسنا تتھا پوجا کریں، ولا یشرکوا بہ شیئا، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شیئا نکرہ ہے، کچھ بھی، ذرہ برابر بھی شریک و ساجدار نہ بنائیں، ذرہ برابر تنک بھر بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو مصر، ساجھیدار، بھاگیدار نہ بنائیں، یہ اللہ کا حق ہے۔ مسلمانوں، آپ کے اوپر، ہم سب کے اوپر اللہ وحدہ لا شریک، جو سب کا پالنہار، پرتپالک ہے، سب کا ستی بھگوان ہے، سب کا الہ برحق ہے، اللہ وحدہ تو اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک و ساجدار نہیں، اس کا ہمارے اور آپ کے اوپر یہ حق اور ادھکار ہے کہ ہم صرف اللہ ہی کی عبادت کریں، اس کے ساتھ اس کی عبادت میں، اس کے اعمال میں، اس کے ناموں اور خوبیوں میں کسی کو حصے دار، بھاگیدار، شریک و ساجدار نہ کریں۔ وحق اللہ وحق العباد علی اللہ، اور بندوں کا اللہ پر یہ حق ہے، اللہ یعذب من لا یشرک بہ شیئا، کہ اللہ تعالیٰ اس کو عذاب نہ دے، ویسے خاص طور پر بڑا عذاب ہمیشہ ہمیں جہنم میں رکھنا، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہیں کرتا، اللہ اسے پرکوپ اور ڈنڈ نہ دے، جو اللہ کے ساتھ ذرہ برابر کچھ بھی ساجھیدار، بھاگیدار، حصے دار، شریک نہیں بناتا، پارٹنر اور مصر نہیں بناتا تھا، مصر نہیں بناتا۔ یہ بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت ہے۔ یہ حدیث ہمیں اور آپ کو، جو اللہ کے رسول نے حضرت معاذ سے سوال کے انداز میں ان کے ذہن و دماغ میں بٹھانے کے لیے کیا کہتی ہے کہ اللہ کا یہ حق ہے، پہلا حق، اولی حق، کہ اللہ کے ہی کی عبادت کریں، چاہے دعا ہو، چاہے نماز ہو، چاہے روزہ ہو، چاہے صدقہ ہو،
کوئی بھی عبادت، اور اس کے ساتھ شریک و ساجدار نہ کریں۔ اللہ کو اپنی عبادت پسند ہے، اور اسی لیے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو قطعاً پسند نہیں کرتا ہے، نہ کرے گا، نہ ایسا کرنے والوں کو क्षमा کرے گا، معاف کرے گا اگر وہ بنا توبہ پشچاتاپ کے وفات مرت ان کی ہوئی مرے ہیں، جو شرک کیا۔ اللہ کوئی ناگوار ہے۔ میرے بھائیوں، آپ کو اللہ کے رسول کے اس کلام مقدس پر ایمان نہیں ہے، وشواس نہیں ہے، یقین نہیں ہے۔ ہمارے نبی کہتے ہیں کہ اگر میں ہی ہوں تب بھی مجھے بھی ہمارے رب کے ساتھ شریک و ساجدار نہ کرنا۔ میں اللہ کا بندہ ہوں، داس ہوں۔ بہت سارے چمتکار اور معجزات اللہ نے ہمیں دیا ہے، لیکن پھر بھی میں بندہ ہوں۔ میں بھی اللہ کے برابر، اللہ جیسا اللہ کے ہم پلہ نہیں ہوں۔ اگر میں بھی شرک کروں گا تو میں بھی برباد ہو جاؤں گا، خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ توحید یہ اس کی عظمت و فضیلت ہے، شرک یہ اس کی خطرناکی ہے۔ اور جو بندہ اللہ ہی کی عبادت کرے، اللہ کے ساتھ کسی کو قطعاً شریک و ساجدار نہ کرے، ایسے بندوں کا اللہ کے اوپر حق واجب ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ہمیشہ جہنم کے اندر نہ رکھے۔ اللہ اسے ہمیشہ جہنم کے اندر نہ رکھے، اس کو عذاب نہ دے۔ یہ ہے توحید کی فضیلت۔ لہذا میرے بھائیوں اور ساتھیوں، ہمیں جاننا چاہیے کہ جنت میں داخلے کا سب سے عظیم سبب توحید ہے، اور جہنم سے نجات پانے کا سب سے عظیم اور پہلا سبب توحید ہے، اور یہی شرط ہے جنت میں داخل۔ اور انسانوں کو، جناتوں کو اسی مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور اسی مقصد کے خاطر نبیوں اور رسولوں کو مبعوث کیا گیا، بھیجا گیا، آسمانی کتابیں پیدا ہوئی، اور سارے نبیوں نے اپنی اپنی قوم کو توحید ہی کی دعوت دی۔ مرکزی دعوت کے اندر سارے نبی متفق ہیں، مسائل اور احکامات میں الگ الگ مسائل ہیں۔ لہذا اگر کسی کے ہاں شرک ہے تو توبہ کر لے، توحید کے بارے میں نہ جانکاری ہے تو توحید کو سیکھ لے، توحید کو اپنائے، توحید کو فروغ دے، توحید کا پرچار کرے، شرک سے بچے، شرک سے بچائے، شرک سے لوگوں کو آگاہ کرے، اور شرک سے دور رہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو توحید والا بنائے، توحید کی برکتوں سے مستفید ہونے کا موقع دے، اور اللہ تعالیٰ شرک اور اہل شرک سے بچائے، ان کی سازشوں سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو شرک کے قلع کما کرنے والا، شرک کو مٹانے والا بنائے اخلاص کے ساتھ، اور توحید کے پرچم کو پورے نگر ڈگر ٹولہ ہر شہر ہر ملک میں پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تو اہل توحید کی حفاظت فرما، اہل شرک اور کفر کو ہدایت دے، اور یا تو ان کے ساتھ وہ معاملہ فرما جس معاملے کے بارے میں تو زیادہ بہتر سمجھتا ہے۔ آمین وجزاکم اللہ خیراً، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔